اکانومی کا جو ہے وہ ہم تجزیہ کر لیں گے، اکانومی کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ اخبارات آپ دیکھ سکتے ہیں، جو ایک اس وقت ورلڈ بینک کا ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن پاکستان کے اندر موجود ہے۔ سب سے پہلے جنگ اخبار کی قرضے نہیں سرمایہ کاری ترجیح، پاکستان میں عالمی بینک کی 40 ارب ڈالر سرمایہ کاری خوش آئندہ، معاشی پالیسیوں پر اعتماد کے لیے شکر گزار ہیں۔ یہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے یہ بیان آیا ہے۔ عالمی بینک کی 40 ارب ڈالر سرمایہ کاری سے ترقی کا نیا باب کھلے گا، شہباز شریف صاحب۔ اس کے بعد ایکسپریس اگر خبر دیکھیں، یہی ہے انسداد کرپشن جو ہے نجکاری کے لیے ورلڈ بینک تعاون کرے، وزیر اعظم صاحب نے۔ اس کے بعد دی نیشن کی طرف سے بھی آپ دیکھ لیں تو اس میں جو کی فگر ہے وہ 40 ارب ڈالر ہے۔ شعیب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ 40 ارب ڈالر ہے، کتنے اس کی ٹائم لائن کیا ہے، کس طرح انویسٹمنٹ ہوگی، کن ایریاز کے اندر جو ہے یہ 40 ارب جو ہے اس کی سرمایہ کاری ہوگی۔ شعیب تھوڑا سا بریفلی ہمیں بتا دی کہ یہ کتنے عرصے میں پیسے پاکستان کے اندر یہ خرچ ہوں گے، لگیں گے، ساری سرمایہ کاری ہوگی، اور جو کی ایریاز وہ کون سے ہیں جس کے اوپر یہ ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے؟ یہ جو ہمارا کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک ہے یہ 25 سے لے کے 35 تک کا ہے، اور اس میں جو ہے وہ انیشیل اماؤنٹ 20 بلین ڈالر کی ہے۔ 25 سے 35 سال؟ جی، اوکے، 10 سال تقریباً اس میں لگیں گے۔ اوکے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ 20 بلین ڈالر کی ہماری انیشیل انویسٹمنٹ ہے۔ اگر ہم اس کو ایکسپیڈائٹ کرتے ہیں، اپنے پروجیکٹس کو ٹائملی مکمل کرتے ہیں، تو اس بات کا امکان ہے کہ یہ پورٹفولیو جو ہے 40 بلین ڈالر تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اس کے 6 مین گولز ہیں، جس میں چائلڈ اسٹنٹنگ ہے، پاورٹی سے متعلق ہے، جو ہماری ریفارمز ہیں وہ ہیں، انرجی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ کلائمیٹ فائنینسنگ سے متعلق ہے۔ کیونکہ یہ اور اسی لیے جو حکومت نے اڑان پاکستان کو ڈیلے کر کے جو ہے لانچ کیا ہے، وہ اسی ٹارگٹس کو میچ کرتے ہوئے، تاکہ وہ جو ٹارگٹس جو ورلڈ بینک سے آ رہے ہوں گے اسی پروگرام میں، اس کے ساتھ ساتھ اڑان پاکستان کے جو پروجیکٹس ہیں اور جو اس کے اہداف ہیں وہ میچ کر رہے ہوں گے، جس میں چائلڈ اسٹنٹنگ سے متعلق ہے، جو سیلاب کی متاثرہ علاقے ہیں ان کی تعمیر نو سے متعلق ہے، تقریباً 1.5 ارب ڈالر جو ہے سندھ گورنمنٹ کو اس سلسلے میں ملنا ہے، اور ان کے پروجیکٹس بھی پائپ لائن کے اندر ہیں جو کہ فوری طور پر جو ہے ان کے لیے فنڈنگ ہو جائے گی۔ ساتھ ساتھ جو ڈیولپمنٹ ہماری بلوچستان کے اندر ہونی ہے، اور ایک 22 اضلاع ہے بلوچستان کے جن کو پاکستان کے پسماندہ ترین اضلاع قرار دیا گیا ہے، ان میں جو ہے وہ اسی پروجیکٹ کے ذریعے خوشحالی، سڑکوں کے جال بچھائے جانے، جو بیسک انفراسٹرکچر ہے وہ، اور صحت عامہ کے پروجیکٹس بھی شامل ہوں گے، جس میں فوڈ اور نیوٹریشن کے پروجیکٹ بھی شامل ہوں گے۔ پھر کلائمیٹ فائنینسنگ سے متعلق جو ہماری ابھی گرین انیشیٹو پاکستان میں لانچ ہوا ہے، اس کو بھی اسی سے جو ہے وہ ملایا جائے گا، اور ہماری جو انڈسٹریز ہیں ان کو کیسے بہتر کیا جائے گا، جو گرین گیس سے متعلق ہمارے ایشوز ہیں ان کو کیسے جو ہے ہم بہتر کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہ مطلب پروجیکٹس اتنے ہوں گے کہ اگر ہم ٹائملی کریں تو یہ پروجیکٹس ہمیشہ۔ اچھا، ایک بڑا ایشو رہا ہے تھوڑا بہت، ہم نے اکانومی کو دیکھا پاکستان کے اندر کہ پیسہ آتا ہے لیکن جو ہماری کیپیسٹی ہوتی ہے نا اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا، وہ اس کے اندر ہم مار کھاتے ہیں۔ سو وہ جو مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جو فائدے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کر نہیں پاتے۔ ماضی کے اندر کچھ اس طرح کے پروجیکٹس کے اوپر آپ کو پتہ آڈٹ وغیرہ ہوا، تو موجودہ حکومت دیکھ رہے ہیں کہ اس حوالے سے کافی زیادہ کنسرن ہے، تاکہ پرائیویٹ سیکٹر سے بھی آپ جو ہے ہیومن ریسورس لیں، پیسہ آئے تو پیسہ وہ کہتے ہیں یو پٹ دا منی ویئر دا ماؤتھ از، تاکہ پیسہ ضائع نہ ہو۔ اس پہ جو ہے کچھ اور کیا کچھ کر رہی ہے حکومت، یا کیا ہو رہا ہے؟ 2014 سے 2024 تک یہ ہماری ایس او ایز کا جو لاسز ہیں وہ 6 ٹریلین روپیز ہیں۔ اس میں 2 بڑے ڈیم بن سکتے ہیں، ہماری ML1 بن سکتی ہے، اتنی بڑی اماؤنٹ ہے جو کہ لاسز میں گئی ہے۔ تو یہ کب تک ہم بیئر کریں گے، پاکستانی قوم کب تک بیئر کرے گی؟ جو اس نقصانات کے ذمہ دار ہیں وہ کب تک انہی پوزیشنز پہ رہیں گے، ان کے بچے کب تک ان پوزیشنز پہ رہیں گے؟ اسی لیے ایس او ایز کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے اب ایک پلان بنایا گیا ہے کہ 5 سال کے اندر جو ہے وہ انہوں نے 50 کے قریب نجکاری کے اہداف حاصل کرنے ہیں، لیکن پہلے ہی مرحلے میں اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں، جیسے ابھی یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن سے متعلق تھا، پھر ابھی IESCO، فیسکو اور گیپکو کی پرائیویٹائزیشن ہونی ہے، تو ابھی سے جو ہے اس بات کا امکان ہے، خدشہ ہے کہ پھر مظاہرے پھوٹ پڑیں گے۔ کل احتجاج کال دے دی ہے، کل IESCO میں احتجاج ہونے جا رہا ہے، تو وہ امپلیمنٹیشن کے اندر جو ہے وہ وہی بات ہے کہ جو کہتے ہیں کہ 7 سے 8 لاکھ جو پاکستانی سرکاری ملازمین ہیں، لگتا ہے یہ ملک انہی کے لیے ہے جو ہر اصلاحات۔ آپ کو یاد ہوگا ہمارے پروگرام میں ایک دفعہ آئے تھے محمد زاہر صاحب، وہ کہہ رہے کہ 2014-15 میں PIA کو ہم نے فائنل کر رہے پرائیویٹائز کرنے کا، اس ٹائم PTI دوسری سائڈ پہ تھے، انہوں نے کہا جی ہم مظاہرے کریں گے۔ سو پولیٹیکل پریشر کو حکومت وہ لینے سے گھبراتی ہے اور وہ پھر سارا بھاگ جاتے ہیں۔ اب کی بار آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا جی، ہمیشہ کہا ہے جی اس مرتبہ ہونے جا رہی ہے اور پھر نہیں ہوتی، کئی دفعہ سنا یہ، تو مطلب یقین کریں کہ دہائیاں گزر چکی ہیں کہ پرائیویٹائزیشن ہونی ہے، نجکاری ہونی ہے، سکھ یونٹس سے ہم نے جان چھڑانی ہے، جو حکومت کے اوپر برڈن ہے، سفید ہادی ہے، لفاظی سنتے رہے ہیں،
لیکن عملی طور پر ہوا کچھ نہیں ہے. اب الٹا یہ ہوتا ہے کہ وہ متعلقہ اداروں کے اندر اور بھرتیاں کر کے چلے جاتے ہیں, کاسٹ ایون بڑھ جاتی ہے. اب یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ جو بات کریں کہ ڈیولپمنٹ سیکٹر کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے, تو ماضی میں بہت سی اس طرح آتی ہیں, کبھی جائکا آیا, کبھی یو ایس ایڈ آیا, فلاں آئے. وہ بیسیکلی ان کے اپنے ہی لوگ آتے ہیں, اپنے ہی کانٹریکٹرز ہیں, وہ اپنی پورا سسٹم چل رہا ہوتا ہے ان کا, ان کے ساتھ جو انلیسٹ لوگ ہوتے ہیں, ان کے جو مسلینیس ایکسپینسز ہوتے ہیں اس میں اتنا خرچہ ہو جاتا ہے کہ آپ یقین کریں کہ زیادہ جو ایڈ آئی ہوتی ہے زیادہ تو ان کے اوپر, ان لوگوں کے اوپر خرچ ہو جاتی ہے. جو لوگ ان کے اپنے لوگ ہیں, جن کانٹریکٹرز ہیں, ان کے اوپر خرچ ہو جاتے ہیں وہ پیسے. اچھا, اب یہ جو $40 بلین کی بیسیکلی سرمایہ کاری ہونی ہے, دیکھیں یہ ڈاکٹر توقیر صاحب, آپ کو پتا ہے کہ جو پہلے سیکریٹری ٹو پرائم منسٹر تھے, یہ وہی ڈاکٹر توقیر صاحب ہیں جنہوں نے NCOC بنایا تھا کووڈ کے دوران. ہی از اے ڈوئر, یہ بڑا برین ہے, اور ابھی یہ ورلڈ بینک میں تھے, کابینہ میں سنا حصہ بننے جا رہے ہیں موسٹ لائکلی, لیکن ابھی تو وہ ورلڈ بینک کے ساتھ ہے نا, ابھی بھی اس وقت بھی وہ ورلڈ بینک کے ڈیلیگیشن کے ساتھ موجود ہے, اور 19 تاریخ کو آئی بلیو کہ وہ ڈیلیگیشن واپس جا رہا ہے. تو کیبنٹ بھی اس کے بعد اسی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوئی تھی. تو یہ 40 بلین کے لیے انہوں نے بھی اپنا ایک رول پلے کیا ہے, تو ان کا یہ کریڈٹ بنتا ہے. ہی از اے ڈوئر, اور بڑے اچھے طریقے سے کی ہے. اور وہ دیکھیں پاکستان کی اس سے زیادہ سروس بڑی کیا ہو سکی ہے ورلڈ بینک سے ہوتے ہوئے. پھر آپ غلام حسین صاحب, سوال ہے اگر آپ کے ذہن میں تو پوچھ لیں شعیب نظامی صاحب سے, لیکن اگر ہم دیکھیں یہ ایک بڑی اپرچونٹی ہے, بہت بڑا موقع ہے کہ اگر یہ جو سرمایہ کاری ورلڈ بینک آپ کو دے رہا ہے, اگر اچھے طریقے سے آن گراؤنڈ آپ اس کے اوپر عمل درآمد کر لیں, سو یو کین برنگ اے سی چینج آپ اپنے سارے ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اندر, خاص طور پر وہ علاقے جو انڈر ڈیولپ ہیں, جس طرح چائلڈ اسٹینڈنگ کا گروتھ کا معاملہ ہے, اسکول ایجوکیشن کا معاملہ ہے, ہیلتھ ایجوکیشن کا معاملہ ہے. چوہے صاحب, لیکن نظامی صاحب جو ہے نا, ان کی تو اکانومی کی نبض پر ہاتھ ہے, فائنینشیل سیکٹر کی, اور سارے ایشوز جو انوالوڈ ہیں. مجھے تو نہ آپ کوئی رہنمائی کرتے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی, وہ کوئی ہو. میں جب یہاں سے دفتر سے نکل کے منڈیوں سے, مارکیٹ سے, لوگوں سے ملتا ملاتا, ادھر ادھر جاتا آتا ہوں, تو لوگوں کے چہرے پر رونق, ان کو خوشی اور خوشحالی کا کوئی ان کی طرف بھی رخ ہو, تو میں خوش ہو جاؤں. مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ. میرے پاس فیصل آباد کی رپورٹ, آپ کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہاں یعنی 2 ہی سیکٹر ہیں آپ کے پاس, ایگریکلچر ہے اور دوسرا انڈسٹریل ہے. تو مجھے نظامی صاحب بتا دیں کہ دونوں میں کس شعبے میں کوئی پروڈکشن بڑھ رہی ہے, تاکہ میں بھی کوئی خوش ہو جاؤں آپ کی آپٹیمزم سے. مطلب یہ انڈسٹریل گروتھ کا ایک ایشو ہے, ظاہر وہ ایسا جب تک پرائم منسٹر صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ جب تک ہم اپنی ایکسپورٹیبل جو آئٹمز ہیں وہ نہیں بڑھائیں گے, تو ظاہر اس حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں, ایکسپورٹ کے لیے آج بھی وزیر خزانہ نے آج جو سعودی عرب میں انٹرویو دیا, اس میں یہ کہا ہے کہ نیکسٹ 3 to 5 ایئرس اس کو ڈبل کر کے $30 بلین سے $60 بلین پر کرنا ہے. اس میں ریجنل ٹریڈ بھی شامل ہوگی. ساتھ ساتھ جو ہے ابھی 3 ہمارے مانیٹری پالیسی کے اجلاس ہونے, ایک 10 مارچ کو, ایک 5 اپریل کو, 5 مئی کو, اور ایک 16 جون کو. اس میں 3 سے 4% شرح سود کم ہوگا, اس بات کا امکان ہے, جو کہ اس وقت نمبر آ رہے ہیں. تو جیسے یہ سنگل ڈجٹ پر آ جائے گا, تو جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو SME سیکٹر ہے اس کے لیے چھوٹے چھوٹے قرضے جو ہے وہ دستیاب ہوں گے, جس میں مختلف چیزیں بن رہی ہوں گی, اور دستکاریاں بھی شامل ہوں گی. یہ بھی وہ تمام کی تمام چیزیں ہیں. پھر سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے جو ورلڈ بینک کے پروگرام کے اندر بھی ہے کہ ہمیں ڈیجیٹلائز کرنا ہے اپنی اکانومی کو. جیسے ہی ہم ڈیجیٹلائز کرنے جائیں گے, جہاں ہیومن انٹرونشن کم سے کم ہوگا, اتنا ہی آپ کو بہتر جو ہے وہ مواقع مل سکیں گے تمام کے تمام اداروں میں اصلاحات کرنے سے. بالکل صحیح.